جمعہ کے فضائل و آداب۔ جمعہ کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ جمعہ میں، اے مومنو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور بے و شرع چھوڑ دو، یہ سب سے بہتر کام ہے اگر تم جان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز باجماعت تمام مسلمانوں پر ادا کرنا واجب ہے، مگر 4 قسم کے لوگوں، غلام، بچہ، عورت اور مریض پر واجب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب دنوں سے بہتر جس دن سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی کیا فضیلت ہے۔ آئیے سنتے ہیں جمعہ کے آداب۔ پہلا، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر مسلمان بالغ پر غسل واجب ہے۔ دوسرا، جمعہ کے دن اچھا اور صاف ستھرا کپڑا پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو جمعہ کے دن غسل کرنا، صاف و ستھرا لباس زیب تن کرنا اور خوشبو لگانا چاہیے۔ تیسرا، نماز جمعہ کے لیے سویرے پہلی ساعت میں مسجد آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح نہایا دھویا، پھر پہلی ساعت میں مسجد پہنچا، گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی پیش کی، دوسری ساعت میں گائے، تیسری ساعت میں بکری، چوتھی ساعت میں مرغی اور آخری میں انڈے کی قربانی پیش کی۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے ذکر و اذکار سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ چوتھا، جمعہ کے دن مسجد پہنچنے کے بعد جتنی رکعت نوافل میسر ہو سکے پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حسب استطاعت غسل و طہارت اور خوشبو لگا کر مسجد پہنچا اور جو میسر ہو سکا نوافل ادا کیا تو اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جبکہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو۔ پانچواں، امام کے آ جانے کے بعد ہر قسم کی گفتگو ترک کر کے خاموش اور کنکریوں سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جمعہ کے دن اپنے ساتھ والے سے کہا چپ رہے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو گویا اس نے لغو کیا۔ دوسری روایت میں ہے، جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوا۔ چھٹواں، جب آدمی جمعہ کے دن مسجد تاخیر سے پہنچے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو ہلکی 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر کے بیٹھ جائے۔ ساتواں، مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے اور نہ ہی 2 آدمیوں کے درمیان تفریق کر کے بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پھلانگتے دیکھا تو فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے بہت ایذا پہنچائی ہے۔ آٹھواں، جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ دلیل آیت جمعہ ہے، اے مومنو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور بے و شرع چھوڑ دو، یہ سب سے بہتر کام ہے اگر تم جان لو۔ نواں، جمعہ کی رات یا دن میں سورہ کہف کی تلاوت مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان روشنی ہے۔ 10واں، جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ 11واں، جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس دن ایک گھڑی ہے جس وقت دعا جو کی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا جمعہ کی نماز کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح امام کو ممبر پر چڑھ جانے کے بعد کسی بھی قسم کا کلام و گفتگو جمعہ کے ثواب کو ختم کر دیتی ہے۔
اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسجد سے باہر دنیا کی گفتگو میں مشغول رہتے ہیں اور امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، جس سے تشویش اور بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلی ساعت میں مسجد پہنچے اور اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب حاصل کریں۔ لیکن کہاں وہ لوگ جو وہ اسلام میں سبقت لے جایا کرتے تھے، اور کہاں ہم کاش ہمارے اندر بھی وہی سلف صالحین والا جذبہ بیدار ہو جاتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر چلنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔